امام راضی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو۔ کلمہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ، لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے، یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کیا مسئلہ ہے، دعا کرتے۔ فوراً امام راضی نے لکھا ہے، نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں آئی، بڑی پریشان، 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی۔ فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، لگی حضور میرا ہی ہے۔ فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا۔ بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے، تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی، تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری۔ کہنے لگے حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی۔ دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا، اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا، لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا، لاؤ لکڑیاں۔ صحابہ اٹھ کے جانے لگے، ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی، کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے، حضور جلانا نہ۔ فرمایا چل معاف کر دے۔ 3 دفعہ بولی، کہنے لگی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ محبوب فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ۔ جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ 2 دولتیں، 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، 2 قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔ دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو۔ کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے۔ بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔ جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجل رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، 2 بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے، میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر 2 بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی۔ او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں۔ یقین، اطمینان
اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہوتے ہیں، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا یقین۔ بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار۔ او میرے بھائی، اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمینہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے۔ یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے یقین کی کمی آ گئی، تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا۔ اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایتن اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کہ یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، پر میں جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی
ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لے، یہ نہ دیکھا کرے کہ وہ کیسے دے گا۔ وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ سوچ کو مسلمان کرو، اپنی زبان کو مسلمان کرو، اپنے کان کو مسلمان کرو، اپنی نظر کو مسلمان کرو، اپنی روح کو مسلمان کرو۔ 24 سال کی بیٹی کا اگر 4 سال کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی نے جا کے کہا کہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے تیرے بچے کا، تو ایمان نے اسے کتنا مضبوط کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، اللہ کی فصل ہے، پکی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے، کچی کاٹ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اس نے اسے جوان کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، توانا کر دیا۔ اس نے اس کے اندر ایک تبدیلی، اسلام سوچ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر نظر بھی میلی رہے، زبان بھی گالی سے غیبت سے بھرپور رہے، دلوں میں حسد رہے، کینہ رہے، عداوت رہے، تو پھر من کے میلے اگر تن اجلا کر بھی لے تو لوگوں کی نظر میں تو شاید وہ بن سمجھ جائیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رب تو جب بھی دیکھتا ہے تیرا دل ہی دیکھتا ہے۔ ہم اپنے بوسیدہ جسموں پر رنگین کپڑے پہن کے نا مرے ہوئے من کا تن اجالا کر کے لوگوں کے سامنے آتے، دیکھ لو میں کتنا نیک پرہیزگار ہوں۔ او بھائی، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہے، نیکی اور پرہیزگاری کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ۔ تو بتا تیرا رب رسول کے ساتھ وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا۔ تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا۔ وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا۔ جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں۔ 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ میں نے 2 اسلام دیکھے، ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا ہوں تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بستامی کا ہے، اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے۔ مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید کا ہے، تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو سارے کام وہی ہیں جو یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے، تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں، ایک کلمے کا فرق ہے۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پر حضرت بایزید کو کہے مجھے آ کے کہے، اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے،
وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا، گندے تیل۔ رمضان مبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا، تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے مسلمان۔ یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں، تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا۔ جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے، اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تار رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو۔ پر آپ بات کریں، وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے۔ ایک بولتا ہے، کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے۔ ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں۔ او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جال کے پاس تھا۔ اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں، باہر آئے ہی نہیں۔ تو کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں، اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خاندان نہیں، بڑی برادری نہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کرے، اور حضور ان سے کہہ دے کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ غلام جا کے پیغام دے تو باپ اور ماں تو مہلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے، اور بیٹی بول کے کہے نہیں یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے۔ سوچیں بدل گئی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں۔ اور بیٹی بول کے کہے ابا جی میری فکر نہ کرو، اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کہ پھر سوچیں بدل جائیں۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹانگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائی، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا، جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر۔ میں نے کہا یار کتنا بے وقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹ نہ، میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کریں کرا دے۔ فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں، اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس
اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مان لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنی شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھئی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے۔ ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن کیونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں، میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سا، میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لے، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے سی، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دسو، میں کیوں کسی نگی نہیں تو کٹیے کی تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں، اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے۔ تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھی، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی عامی سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتا میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔
بئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا. میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے. عمر، حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو. یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانا ہو جاتا ہے. تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے. پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے. عارف رومی کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدڑ سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتو. 3 جانور شکار کیے، خرگوش، گائے اور بکری. اس نے گدڑ سے یہ کہا کہ یہ ہم نے 3 شکار کر لیے ہیں شیر سے، اب یہ بتاؤ کہ تقسیم کیسے کریں گے، کھائیں گے کیسے؟ تو گدڑ کہنے لگا بادشاہ بڑی سادی سی بات ہے، یہ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا، اور آپ چونکہ بڑے تو گائے آپ کھائیں گے. اس نے پنجہ مارا، گدڑ کو مار دیا، مر گیا. اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ کیسے کھانا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت تقسیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ آپ خرگوش صبح ناشتے میں کھائیں اور بکرا دوپہر کے کھانے میں تناول کریں گے، اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو. تو اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی، یہ بھی مرا ہے نا وہ، تو میں نے اس سے سیکھ لی. کسی سے سیکھ لی بھائی، کسی سے سیکھ لے. اتنے لوگ تھے، کیا بنا پھر؟ آپ یقین کریں نہیں، زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے. چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے بھلا یہ دیکھنے دیتا ہے. لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھورتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. وقت زوال ہے، اب آنکھیں چندیادی نہیں، اب سب دیکھ. اپنی آنکھ کو اس غفلت سے باہر نکالے. یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مذاق ہے. کچھ موبائل پہ لگے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے، باہر شے ہی کوئی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میں اس سے بھی اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں، وہ اس کام لگے ہوئے. کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے. تو وہ پیسے آ جائیں تو زندگی سکھی ہے، نہ آئے تو وہ تکلیف لیں. ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھ لی ہیں. ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو. ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کپ میں لگا دیا اس میں میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا. ہمیں خبر ہے، لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے، باہر نہیں نکل. غفلت تو پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پھیل رہی. اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، پھر ایک جملہ بھی کافی ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے، پھر سوال در سوال ہے. وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں، دنیا بھی رکھنی تھی. مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پر بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے. تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے، اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ مہینہ نبھا سکے چلے گئے، تو ہر کام کے اندر اگر آپ غافل رہیں گے، ہر کام، تو درویش کہتے جو دم غافل
سو دم کافر سانو مرشد اے ہو پڑھایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے. کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی. حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے وہ جوانی لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی بنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے، وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ ہوں. ان میں سنجیدگی آ رہا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا، اونٹ چلا رہا تھا. آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے. آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت جی یہ ایک اونٹ ہے، بڑا ہی شرارتی ہے، بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے، کھاتا ہے، پھکاتا ہے. اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے. میں اس کو گھیرتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے اونٹ کے، اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات کی. آپ تشریف لے گئے. 6 ماہ کے بعد واپس آئے. اونٹ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، مشکل سے چلتا ہے، گھاس کم کھا لیتا ہے، کمزور ہو گیا. آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بزرگ گزرے تھے، نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے. آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر. آپ کیا کہہ گئے اس کے کان میں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا. آخر تو موت ہی ہے نا، طے تو یہی ہے نا کہ تو نے مرنا ہے. جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی شرارت کر لے، جتنا مرضی شغل بنا لے، آخر موت ہے، طے ہے کہ تو نے مرنا، یعنی کہ یہی ہے تیرا. آپ نے یہ لفظ کہہ کے واپس نکلے تو وہ شخص آپ کا چہرہ دیکھنے لگا. اب نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جانور سمجھ گئے، ہمیں بھی تو اب سمجھ ڈالے. چل اب ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا، یہ سمجھ کیا ہے، ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے. آپ اگر غفلت سے باہر آئے گے، اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں، آپ کی گفتگو میں لب و لہجے کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے. ایک پالیسی ہوتی ہے پکی، ایک انسان زندگی میں منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں دیر پا چلتا. ایک پالیسی ہوتی ہے دانگ ٹپاؤ، کہ آج کا دن گزارو کل. ہماری پالیسی ہے ڈانگ ٹپاؤ. ہم کو تو نہیں آج کا دن گزارو نا کسی طریقے سے. اور نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے کرا لیا دعا، پی سب آئے تھے، اور میں آج کے رسول ہوں. پرسوں تو میں اگلے نعت کرائی ہے، 6 پورے نعت خاں 6 کے 6 مجھے کہہ گئے تھے تو آج کے رسول ہے. اور کئیوں نے تو جاؤں کے ٹکٹ بھی مجھے ہی دی ہے کہ تو پکا ہے، باقی پکے ہو نہ ہو. تو اتنے سارے تو لوگ کہہ گئے ہیں تو باچی جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ محدثہ ہے، محدثہ، فرمایا کرتی سی دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے، دعا کرو مالک حساب نہ پوچھے. اماں جی دعا کراتی دعا کرو وہ حساب نہ پوچھ. اس نے حساب پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور جائز پیسے ہی کمال ہے. تو آپ فرمانے لگے میاں پیسے جائز ہوں، پیسہ حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے. حلال ہو تو حساب ہے، حرام ہو تو عذاب ہے. تو فرمانے لگے نہ ہم عذاب کے لیے ہیں اللہ معاف کرے، اور نہ ہی ہم حساب دینا چاہتے، دونوں کام ہی نہیں کرتے، لہذا پیسہ ہی نہیں جمع کرتے، اس چکر میں ہی نہیں پڑتے، یہ کھاتا ہی نہیں ہمارا. اپنی غفلت سے باہر آئیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا، ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے، اور دیواریں جو تھی ان کی وہ چھت کے قریب پہنچ گئی تھی. میں قریب سے گزرا تو انہوں نے سلام لی، وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے اور میں وہاں بیٹھ گیا. سلام لی تو مجھ سے فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا. فرمانے لگے کون سی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی غافل ہو کے پھر ہوئے. اب ٹائم حساب دینے کا، اب بال کالے سفید ہو گئے،
آپ جوانی بڑھاپے میں بدل گئے. اب وقت حساب دینے کا آ گیا لیکن ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ابھی تک. کہتے ہیں یہ آیت میں نے انہیں سنائی اور میں آگے گزر گیا, پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی زمین. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں. میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمانے لگے ابھی تو تم نے آیت پڑھی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا. وقت حساب کا آ گیا اور میں ابھی مکان کے چکر میں پڑا رہا ہوں. ابھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے, فرمایا قرب قیامت میں لوگ کچھ چیزوں سے پیار کریں گے اور کچھ کو بھول جائیں گے. حضور کون سی؟ فرمایا لوگ مکانوں سے پیار کریں گے, قبروں کو بھول ہی جائیں گے. لوگ مال سے پیار کریں گے, حساب کو بھول ہی جائیں گے. زندگی سے پیار کریں گے, موت کو بھول ہی جائیں گے. اور تہجد کی نماز سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے امت پہ فرض قرار دے دوں, امت پہ فرض قرار دے دوں. لیکن یہاں تو عشق کی لوگوں کا رات کو 11 بجے کے بعد دیدار ہوتا ہے. وہ جو تتھیوں والے ہوتے ہیں نا ناک خاں کے گرد, ان کا عشق رات کو 11-12 بجے کے بعد دیدار ہوتا ہے. اور جیسے جیسے تہجد کا ٹائم آتا جاتا ہے ویسے ویسے عشق سمٹتا جاتا ہے سارا, اور نیڑے ہو جاتا ہے وہ فجر کے اولے تک. یہ کیا طریقہ ہو؟ کیا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں فرض قرار دے دوں؟ تو کبھی کبھی وہ والی محفل بھی سجائیں جس میں کہا جائے گا کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھی جائیں گی. یہ بھی تو حضور کی چاہت ہے. تو عزیز بھائی اپنی زندگی کو غفلت والی نہ بنائیں. بڑا ہو گیا شغل ویلا, پڑی ہو گئی سیر سپاٹے, بڑی دنیا گھوم لی, ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے, ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے, بڑے ہو گئے فیشن, نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے ڈیزائن. سنجیدہ کب ہونا ہے؟ واپس کب آنا؟ سمجھدار کس دن ہونا؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرے صوبے میں نا پنجاب میں سیانی ہونے کی عمر ہی کوئی نہ. چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال اینو پتہ نہیں ہے, ابھی جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم نہیں, انہوں کیویں سمجھائیے تھے. وڈیرا ہو جائے تو کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگیا. سیانے ہونے کی تو عمر ہی کوئی نہیں. سمجھدار کب ہونا ہے؟ کس وقت آپ سمجھدار ہوں گے؟ آپ نے ہر عمر کے لیے تو کوئی کہاوت بنا لی. اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو سلیٹیں. آپ یقین کریں بہت ساری چیزوں سے ہم خود بھی تنگ ہیں. کچھ عادتیں ہماری سمانے روح بنتی, ہمیں تکلیف دیتی, لیکن ہم فیصلہ یہ کرتے, ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیصلہ کریں, اپنی زندگی طے کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پڑھ رہے تھے, گھر میں آگ لگ گئی, لوگ آگ بجھا رہے, پانی لے لے کے آ رہے, دوڑ دھوپ ہو رہی, امام صاحب نماز پڑھ گئے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آ کی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے. سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی, اور آپ ہیں کہ نماز بھی لگے ہوئے تھے. تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی, لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے. میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا, تو میں کیوں نہ محو ہوتا, میں بھی پورا محو تھا. ان حماق کے ساتھ مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اپنی طبیعت کے اندر غفلت کا پردہ اتار دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا, تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر, تو فاقے کی کیفیت آ گئی. تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی. کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے, تو میں نے کوئی نہیں دکھایا. سارے بچے نہیں اپنا ٹفن کھولنے دیتے. ہاں, اور جو بچوں کو اسکول سے واپس آ کے شکایتیں ہوتی ہیں ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے میرا 3 دفعہ ٹفن چیک کیا ہے. یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں, سارے بچے نہیں کھولنے دیتے. فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا, اس میں کھجوریں تھیں. تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا. تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں, اس برتن میں کھجوریں. حضور نے فرمایا ادھر لانا.
کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ. کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی. ٹوٹل 21 کھجوریں. میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی، انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی. آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے. آج باتوں کی، سمجھ کی، اس کی کمی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا. کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی تو حضور نے اس ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا. حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں. کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہیں، لوگ کھاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھی، اتنے سارے لوگ کھا گئے تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے. تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا. حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا، کون سا وہاں ڈیپو تھا جہاں سے سٹاک آ رہا تھا. بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے. یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں. فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے. کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا. فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے حضور کا نا سر میری گود میں، اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. ادھر بھی چاند چمک رہا ہے، اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے. یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کرے. کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے. حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا. خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے. میں نے آج تک نہیں ویسے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا. اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے. اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے. اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے. اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام. اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی. ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے. پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا ہیں نا نیکیاں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی
کہ ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی. بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کو تعریف کرے اس کے والد کی, تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو, پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ, بچوں کو بھی بتاؤ. یہ ذوق ہوتا ہے نا, بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی میں کھل گئی, یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستارے, کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے, تو حضور مسکرائے, فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں. عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر. اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا, جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا. اب حضور مسکرائے, یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی, پتہ تو پہلے تھا. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی, لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر. ابو بکر کی تم کرو نہ ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر, کھول کے کرو. تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھول کے کرو. تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا. تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا, سکون کا, غیرت کا, جہاد کا, شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا. لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف. ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے. غار ثور والی وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو, اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید علیل تھے, طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے, نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے, ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی, میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا, مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی, تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے, کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی, میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا, لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا, مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے. کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے, اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں, دے دیتے ہیں, لیکن جو کھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی. ہنسے, فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا قریب ہے, وہ مجھے بچانا چاہتا, اٹھا بار دیا جا کے. تو خادم اب حکم کا پابندی تھا, وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا, وہ گیا اور جا کے دے آیا. فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں. دے آیا, وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا, میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا, آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی, اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے. تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی, تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا, وہ یہی کھائیں گے, بیمار ہے. تو کہنے لگا جی بسم اللہ, مجھے کیا اعتراض ہے, 2 دینار مل رہے ہیں, 1.5 کی مچھلی, اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی, اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے, وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لایا, لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی, اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں, آپ قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا, اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو. امام غزالی نے لکھا ہے, فرمانے لگے دے آ. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا, دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا, کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے.
تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا, پھر مجھے تھپکی دی, فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں, ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں, موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. میں تجھے سچ بتاؤں, مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے, تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا, پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں, بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے, بڑے قیدی, سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان, میں ان پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں, ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو, یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے, یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا. میرے عزیز بات کو سمجھ لیں, اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے, اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے. بڑا سمجھدار, دانشور, عقل مند آدمی, ذی روح بندہ, لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا, بازار سے لا پوڑیاں چنے بہترین کھائے, اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں, شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب, اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ, لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ, ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو, باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا, چھٹکارا حاصل کرنے کی کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا, تنبیہ, اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا, ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں, سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا, ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے, مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے, یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا, کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئے. تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کر. بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟
کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی, اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے, میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کی حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں, مار کھاتی ہیں وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی سٹ لگ گئی سی, کوئی دعا کر دے, کیا کوئی وظیفہ پر, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں, مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دی, تو پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے, پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں, میں نہیں چھوڑنا, میں نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی,